ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، ساقی کوثر، تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، یہ ماہانہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام یہ ہماری اصلاح و تربیت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس ماہانہ پروگرام کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ شان صحابہ، شان اہل بیت ہے۔ سامعین حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو قرآن کی وحی الہی کی سب سے پہلے مخاطب کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے اندر ذرا سی کوتاہی، ذرا سی کمی یا ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا، کہ جس طرح رب کائنات نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام کے احکامات کو نازل کیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ بعینی ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے، آپ کے رفقاء نے، آپ کے صحابہ نے اسی طرح اس دین کو آپ کی امت تک پہنچایا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کیا، اور اپنی پوری زندگی ان لوگوں نے دین اسلام کے مطابق گزاری ہے کہ وہ لوگ کہ جب کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینے کے بعد، دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، اپنی خواہشات، اپنی دلی تمناؤں کو، اپنے نفس کی باتوں کو پس پشت ڈال کر جو رب کے نبی نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر دن، اپنی زندگی کی ہر رات
اپنی زندگی کے تمام تر لیل و نہار اسی احکامات کے مطابق، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رب کی اطاعت کے اندر اپنی پوری زندگی کو گزار دیا ہے۔ اس حکم کے سامنے، اس احکامات کے سامنے، رب کی بات کے سامنے، پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے سامنے اپنی بات یا اپنا جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پیش کرنے کی بجائے جو حکم ملا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ کہ جب جو بات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکل گئی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی حکم دے دیا تو پھر اس پر ڈٹ گئے ہیں، اس سے ہٹے نہیں، پھرے نہیں، اپنی بات کو پیش نہیں کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملہ، ہر کلمہ اسی وقت اس پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کہ رب نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر کے صحابہ کا 700 سے زائد مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے صحابہ کی شان کے اندر رب نے بارہا بار اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ اس دنیا کے اوپر رب نے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ رب نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ایمان بنایا ہے۔ رب تعالی نے ان کی محبت کو ہمارے لیے معیار محبت بنایا ہے۔ ان کے قربانی کے جذبے کو ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے کہ ان کا جیسی محبت، ان جیسا جذبہ، ان جیسی عقیدت، ان جیسی الفت جو انہوں نے رب اور رب کے پیغمبر کے ساتھ نبھائی ہے، جب تک تم ان جیسا ایمان نہیں لے کر آؤ گے، ان جیسی محبت نہیں بناؤ گے، ان جیسی عقیدت نہیں بناؤ گے، اس وقت تک تمہارا ایمان، تمہاری محبت، تمہاری عقیدت میں رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تم ہدایت یافتہ ہی نہیں۔ کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان کر اپنا سب کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ کہ جب کبھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مال مانگا ہے کہ جہاد کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو ابو بکر کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لا کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہ تو اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا رب اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اپنے گھر کے اندر ایک سوئی بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام الانبیاء نے، ساقی کوثر نے کبھی ان سے ان کی جانوں کا مطالبہ کیا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، فصلیں پک کر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، فصلوں کو کاٹنے کا موسم ہے، اوپر سے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر جہاد کا اعلان کیا کہ جہاد کرنا ہے، کفار کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے،
اسی موسم کے اندر کرنی ہے، اسی گرمی میں کرنی ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں ان حالات کے اندر کفار کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار، آپ کے ساتھ وہ محبت کرنے والے، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے والے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ایک حکم، اسی وقت اس بات پر عمل کرنے والے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے اہل و عیال، اپنی پکی ہوئی فصلیں، اپنے پکے ہوئے پھل چھوڑ کر، اپنا آپ لے کر، اپنا ساز و سامان لے کر، زادِ راہ لے کر، سواری لے کر، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے پاس سواری بھی موجود نہ تھی، زادِ راہ بھی موجود نہ تھا، گرمی کا موسم ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ جب ہم اس غزوے کے لیے چلتے ہیں، صحرا کے اندر پتھریلی زمین ہے جس پر چل چل کے صحابہ اکرام کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی زبان کے اوپر ذرہ برابر بھی شکایت نہیں لے کر آئے کہ اے اللہ کے نبی، فصلیں پکی ہوئی تھیں، فصلیں کاٹنے کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے سواری موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس موسم کے اندر جہاد کا اعلان کر دیا ہے، لڑائی کا حکم دے دیا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کہ وہ لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجریوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو نچوڑ کر اپنے حلق کو تر کر رہے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار نہیں کر رہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا ہے۔ اگر ایک طرف محبت رسول ہے، دوسری طرف آدھی سلطنت ملنے کی آفر ہے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی آفر ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ان لوگوں نے آدھی سلطنت کو ٹھکرا دیا، بادشاہ کی بیٹی کو ٹھکرا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انکار نہیں کیا۔ کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر آ کر پیچھے رہ جانے والوں سے جانچ پڑتال کی، ان سے پوچھا کہ تو کس مجبوری سے، کس وجہ سے پیچھے رہا ہے۔ سب نے جو ان کی مجبوری، کچھ لوگ منافقین کے جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچایا، ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا سچ پیش کرتے ہیں کہ ہے آقا، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں، کوئی مجبوری یا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا، اپنے اصحاب کو حکم دے دیا کہ کعب کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے سلام کا جواب دینے بھی جو ہے وہ سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور دوسری طرف موڑ لیتے ہیں۔ اتنا سخت بائیکاٹ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی سے بھی علیحدہ رہنے کا حکم دے دیا۔ 40 دن 50 دن پورے مدینے کے اندر کعب بن مالک کے ساتھ کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کعب بن مالک کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کعب بن مالک سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگ، ان کا ایمان، ان کی عقیدت، ان کی محبت کیسی تھی کہ وہ لوگ
کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر موجود ہیں۔ عیسائیوں کا بادشاہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھتا ہے۔ خط کے اندر کیا لکھتا ہے کہ اے کعب بن مالک، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تیرے آقا نے، کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نے تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی تیرے ساتھ بات چیت کرنے سے روک دیا ہے۔ میرے پاس سے تیرے لیے ایک بہت بڑی آفر ہے کہ تو مدینے کو چھوڑا، اپنے آقا کی غلامی کا توق اپنے گلے سے اتار دے، میرے پاس آ جا، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بھی بناتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ ایک طرف آدھی سلطنت موجود ہے، وہ عیسائی بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر رب سے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، کہ یہ آج کیسے دن آ گئے کہ میں کعب بن مالک، ایک کمزور سا آدمی، اس کائنات کے اندر اس مدینے کی بستی کے اوپر تنہا کھڑا ہوں، کہ میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرے محبوب نے بھی میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یا الہی، اگر آج بھی تو نے کعب بن مالک کو معاف نہ کیا، کعب بن مالک کی جو ہے وہ اس غلطی سے، اس گناہ سے برات نہ کی، تو کعب بن مالک کہاں جائے گا؟ کہ میں اپنے پیغمبر کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنی جو ہے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے اس کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی، اس کائنات کی بڑی سے بڑی جو ہے وہ چیز، سونا پیسہ سب کچھ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن نازل کیا۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے آپ کے گناہ سے، آپ کی اس غلطی کی، آپ کی اس سستی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برات نازل کی، آپ کو معاف کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قربان کر دیا، اپنا تن من دن سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا جو ہے گھر بار، اپنی بستی، سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کیا ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جو ہے قربان کیا ہے، دین اسلام کی خاطر قربان کیا ہے، پھر رب ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں نہ عطا کرتا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے دین اسلام کے احکامات کو مانا ہے، جس طرح انہوں نے میری اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کیا ہے، جس طرح انہوں نے میرے پیغمبر کی محبت کا، میرے پیغمبر کے ساتھ عقیدت کا، جذبہ قربانی کا حق ادا کیا ہے، جب تک تمہارے اندر وہ ایمان، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ جذبہ قربانی نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں رب تمہارے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آج ذرا ہم سوچیں، دیکھیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی زندگی تاریخ کے اوراق کے اندر بڑی پڑی ہے۔ کسی ایک ساتھی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اس ساتھی کا ایمان
اس کی قربانی کا جذبہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جذبہ جو ہوگا، اگر ہم اپنے ساتھ اس کی محبت، اس کی عقیدت کو میچ کریں، اپنے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارا ایمان اس صحابی کے ایمان میں سے صفر سے بھی نچلے درجے پر آئے گا کہ ہم ذرا سے جو ہے وہ آفر پر، ذرا سے مال پر، ذرا سی جو ہے وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، ذرا سے پیسے کے لیے، جو ہے ذرا سی عزت کے لیے ہم اپنا ایمان، اپنی محبت سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ذرا سے پیسے ملنے ہو ہم اپنی زبان سے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، ذرا سی جو ہے ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہے لوگوں کے اوپر ہر وقت بہتان باندھنے والے، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، ان کی چغلیاں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ فراڈ کر کے اپنا مال فروخت کرنے والے، نمازوں میں ہماری سستی ہے، رب کے احکامات کی نافرمانی ہم کرنے والے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ہم مڑے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر ذرا برابر بھی نہیں ہے، اور ہم خود کو ایماندار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی محبت کے نعرے لگانے والے ہیں، ہمارا ایک بھی کام رب کی اطاعت و فرما برداری والا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابہ، آپ کے وہ جانثار، آپ کے وہ شاگرد، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ انعام، یہ جو ہے یہ ڈگری، یہ سند اللہ تبارک و تعالی نے بغیر جانچ پڑتال کیے، بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ ڈگری عطا نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہ میں رب نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر سوائے میں رب کی محبت کے، سوائے میرے پیغمبر کی محبت کے، سوائے دین اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے، سوائے جذبہ قربانی کے، سوائے میرے پیغمبر کے ساتھ عقیدت کے، ان کے دلوں کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر اگر ہے میں رب کی محبت ہے، میرے پیغمبر کی محبت ہے، میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی محبت ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی عقیدت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جب تک میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صحابہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے میدان جہاد کے اندر شہادت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔